آسان حال نہیں. میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, یہاں کام کر لوں گا وہاں کام کر لوں گا, یہ میری مدد کر لے گا. تم در بدر اس کے در اس کے در, آستانے پہ مزار پہ پیر کے فقیر کے نہ جانے کہاں کہاں گھوم کے آ گئے ہو. آؤ اللہ کے در پہ, اللہ رب العزت سے معافی مانگو, وہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا, وہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا, وہ تمہاری ساری نافرمانیاں معاف کر دے گا, بخش دے گا تمہیں, اور تمہیں تمہارے حالات کو اللہ بہتر کر دے گا. آنا پڑے گا تمہیں اللہ کے در. ان تمام مشکل حالات کا حل ایک ہے, رجوع اللہ. رجوع اللہ, کھانا نہیں ہے, رجوع اللہ. رزق میں تنگی ہے, رجوع اللہ. بیماری ہے, اللہ سے رجوع کرو, دعا مانگو دعا مانگو. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں, اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر, جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت کو تلاوت کیا گیا ہے, جس میں اللہ رب العزت کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو, یا کسی رنج اور الم میں مبتلا ہو, یا کسی بھی قسم کی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو, تو اس سے نکلنے کا ہم تمہیں ایک فارمولہ بتاتے ہیں. ہر تکلیف, رنج, الم, بیماری, پریشانی, درد, ہر تنگی سے نکلنے کا ہم تمہیں اس آیت میں ایک فارمولہ بتاتے ہیں کہ تم کس طرح تنگ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہو, تم کس طرح پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. پریشانی کا حل خود زہر کھا کے بچوں کو زہر کھلا دینا نہیں ہے. اگر مواحد ہو, مومن ہو, اور اللہ پر ایمان مضبوط اور مستحکم ہے, تو ہرگز ہرگز تم یہ کام نہیں کرو گے. ہاں, اگر اللہ پر ایمان ذرا بھی ڈاما ڈول ہوا, اس پر یقین ذرے کے برابر بھی اگر کم ہوا, تو شیطان حاوی ہوگا اور تمہیں ایسے حالات پہ مجبور کر دے گا کہ تم اپنے ہی ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ لو یا اپنے آپ کو مار لو. تو اگر یہ سوچ اور یہ فکر تمہارے ذہن کی کسی خانے میں بھی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان تمہارا کمزور ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے قرآن اور یہ حدیث, یہ تعلیمات کس کے لیے نازل کی ہیں, کس کی رہنمائی کر رہی ہیں؟ ہر حالات میں تمہاری رہنمائی کر رہی ہیں. خوشی کا موقع ہے, قرآن و حدیث تمہاری رہنمائی کر رہا ہے. تمہارے گھر میں ولادت ہوئی ہے, قرآن و حدیث تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کس طرح سے کرنا ہے تم نے. تمہارے گھر میں نکاح ہے, شادی ہے, قرآن و حدیث تمہاری رہنمائی کر رہی ہے. کوئی فوت ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا,
قرآن و حدیث تمہاری رہنمائی کر رہی ہے کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے. تو شعبہ ہائے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کا دین تمہیں سمجھا رہا ہے, سکھا رہا ہے کہ تمہیں کس طرح عمل کرنا ہے, کس طرح کام کرنا ہے. اپنے شب و روز اللہ کے قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سانچے میں ڈھال کے دیکھو کہ اب اگر مجھے اس حالت کا سامنا ہے تو اس حالت میں اللہ کا قرآن مجھے کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پوچھئے, پڑھیے, رہنمائی لیجئے. اب اس حالات سے نکل کے میں ان حالات کا سامنا کر رہا ہوں تو ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے کیا کہتی ہے کہ مجھے کس طرح سامنا کرنا. سیکھیے, سمجھیے, عالم دین سے پوچھیے, قرآن کا ترجمہ پڑھیے, کتابوں کو کھنگالیے, تو آپ کو ہر مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ اللہ کا دین دیتا ہے. تو ہم تمہیں اس آیت میں تمہاری پریشانیوں سے نکلنے کا فارمولہ بتانے والے ہیں, تمہارے تنگ حالات سے نکلنے کا ایک نسخہ بتانے والے ہیں. اس نسخے پہ عمل کرو, اس فارمولے پہ عمل کرو گے تو ہر پریشانی اور ہر تنگ حالات سے ہم تمہیں نکالیں گے. نکلو گے پھر بھی تم خود نہیں, نکالنے والے ہم ہیں. تمہارا یقین اتنا گہرا ہونا چاہیے, تمہارا توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں اس نسخے پہ عمل تو کر رہا ہوں لیکن میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے, یہ شان میرے رب کی ہے کہ وہ مجھے اس تنگی حالات سے نکالے گا. تم ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا سوچتے ہو کہ مہنگا ڈاکٹر ہے, فیس زیادہ لیتا ہے, نامور ہے, اسپیشلسٹ ہے, لہذا اس ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور زیادہ پیسے دے کے, اچھی دوائی لے کے, اچھا نسخہ لے کے میں جب وہ استعمال کروں گا یا کرواؤں گا اپنے گھر والوں کو تو مجھے شفا ملے گی. یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا. اگر مہنگے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اور مہنگے ترین ہاسپٹل میں علاج کرانے سے اور مہنگی ترین ادویات استعمال کرنے سے زندگیاں مل رہی ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں, اور آج کے دور کے بادشاہ کم ہیں کیا جن کے گھروں سے سونا چاندی زیورات ڈالرز نہ جانے کیا کیا نکل رہے ہیں, تو وہ جو رکھتے تھے ان چیزوں کو اپنے پاس اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں, عالی شان محلات میں رہتے ہیں, وہ کبھی مرتے نہیں. جی علاج کروائیے, دوائی استعمال کیجیے, لیکن یقین یہ رکھیے کہ یہ دوائی بھی مجھے اللہ کے حکم سے فائدہ دے گی. یہ باصلاحیت ڈاکٹر ہے, ان کے نمبر بہت کم ہوتے ہیں, یہ 8 سے 10 مریض دیکھتے ہیں بس, میں ان کے پاس جاؤں گا تو میری طبیعت بہتر ہوگی. یہ نہیں, طبیعت بہتر ہوگی, شفا ملے گی, تندرستی ملے گی, دوائی کھائیں گے آپ کو شفا ملے گی, لیکن ذہن میں اور ذہن کے ہر گوشے میں یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اور اس دوائی کے ذریعے مجھے تندرستی دینے والا میرا اللہ ہے. پھر دیکھیں کیسے تندرستیاں ملیں گی. پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی اگر دم کر لیں گے اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ, آپ کو شفا ملے گی. آپ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کریں گے, آپ کو شفا ملے گی. آپ کوئی 2 روپے 3 روپے کی گولی میڈیکل سے لے لیں گے, لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا, اس سے بھی ملے گی. لیکن عقیدہ اگر یہ بن جائے کہ مہنگی ترین ادویات اور مہنگے ترین ڈاکٹروں کو دکھا کے شفا ملے گی تو یقینی طور پہ شیطان ہمارے اوپر وار کر رہا ہے. تو فارمولہ ہم بتاتے ہیں, نسخہ تمہیں ہم بتاتے ہیں,
تمہارے تنگ حالات سے نکلنے کا عمل کرنا تمہارا کام ہے, نتیجہ ہم پہ چھوڑ دو. عمل تم کرو, رزلٹ ہم دیں گے. عمل تم کرو, حالات سے ہم تمہیں نکالیں گے. بدترین حالات سے نکال کے خوبصورت ترین حالات میں ہم تمہیں داخل کریں گے. اور وہ نسخہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو, جب بھی کوئی بیماری ہو, رنج ہو, الم ہو, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کرو. سب سے پہلا کام صبر. اولین بنیادی جس سے ہم تمہاری اعانت کریں گے, معاونت کریں گے, مدد کریں گے, وہ صبر ہے. صبر نہیں ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. صبر نہیں کرو گے, گلے شکوے کرو گے, شکایتیں کرو گے, رو گے, دھو گے, گریبان چاک کرو گے, اپنے بالوں کو خواتین کھولیں گی, نوحہ کریں گی, سینہ پیٹیں گی, صبر نہیں ہے, ہم مدد نہیں کریں گے. ان اللہ مع الصابرین, ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, بے صبروں کے ساتھ نہیں ہیں. ہم بے صبروں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والوں کے ساتھ ہیں, ہم اللہ کی خوشنودی میں خوش ہونے والوں کے ساتھ ہیں. ہم گلے شکوے کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم صابرین کے ساتھ ہیں. ہم صابر مردوں کے ساتھ ہیں, ہم صابرہ عورتوں کے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلا کام ہر تنگ حالات میں, ہر پریشانی میں صبر. صبر نہیں ہے اللہ بھی راضی نہیں, صبر نہیں ہے دنیا والے بھی راضی نہیں ہوں گے. صبر نہیں ہے کوئی اعلیٰ کام نہیں کر سکتے. ایک کاروبار اگر آپ چھوٹا سا شروع کرتے ہیں اور آپ ایک مہینے بعد ہی دیکھتے ہیں یا کوئی انکم نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو لپیٹ کے رکھ کے دوسری جگہ کود جاتے ہیں, اس طرح آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو رکنا پڑے گا, آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو صبر کرنا پڑے گا, آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا پڑے گا, آپ کو توکل کرنا پڑے گا کہ میں نے حلال رزق کے ذریعے, حلال کمائی کے ذریعے چھوٹا سا کام شروع کیا ہے, برکتیں وہ دے گا. لیکن ایک دم نہیں ہوتا, ایک دم حاصل نہیں ہوتا. صبر, صبر کرو, برداشت کرو, بیٹھو, پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کا فیصلہ تو اٹل فیصلہ ہے نا, اللہ کا حکم تو اٹل حکم ہے نا, اللہ کی بات تو پتھر پہ لکیر ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین, تم صبر کرو گے ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے. کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی موت, کوئی رنج, کوئی الم, فرمائے ان سے کہو کہ صبر کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ مجھے اس مصیبت پہ صبر کرنے پہ اجر عطا فرما, اور جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کر دے, اس سے بہتر عطا کر دے. اللہ قادر ہے اس سے بہتر عطا کرنے پہ, اللہ قدرت رکھتا ہے اس سے بہتر عطا کرنے پہ. اور فرمایا کہ دوسری چیز والصلاۃ, نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور یہ دوسرا مقام سورہ بقرہ, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. لوگوں ہم تمہاری اعانت کریں گے, مدد کریں گے, تمہارے تنگ حالات میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, لیکن تمہیں فارمولے پہ عمل کرنا ہے کہ جب تنگی حالات ہوں صبر کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بس نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ باندھ لو, سجدوں میں گر جاؤ, ہمارے سامنے رکوع و سجود کرو, ہم تمہاری اعانت کریں گے. لیکن اللہ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ ہے تھوڑا مشکل کام. یہ صبر کرنا آسان ہے؟ صبر کرنا آسان ہے؟ ہزاروں روپے کا موبائل چھن جائے, ہزاروں روپے جیب سے نکل جائیں, لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے, کھیتی باڑی تباہ ہو جائے, گھر بک جائے, تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ, کوئی اپنا عزیز رشتہ دار خون دنیا سے چلا جائے, اس پہ صبر کرنا آسان ہے؟ اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, ہے تو بڑی بات, آسان بات نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے تو بڑا کام. لیکن
الا علی الخاشعین، جو ہم سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا نہیں ہے، جو ہم پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ کو سمجھانے کا۔ یہ صبر اور صلات، جس وقت غصہ آ رہا ہو نا، انسان شدید غصے میں ہو، تو شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے، اس نے ایسا جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اگر زبان سے اعوذ باللہ پڑھنا بھی چاہیں نہیں پڑھ سکتے، نہیں نکلتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہے زبان سے نہیں نکل رہا ہوتا۔ لیکن اگر کوشش کر کے اور ہمت کر کے زبان سے اعوذ باللہ پڑھ دیا جائے، لا حول ولا قوت پڑھ لیا جائے، پانی پی لیا جائے، وضو کر لیا جائے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یا پھر لیٹ جائے، بیٹھ جائے، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، تو دیکھیے بڑی تباہی اور بڑی بربادی سے انسان بچ جاتا ہے۔ مشکل کام ہے نا، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، صبر کرنا، ذکر۔ لوگ سمجھا رہے ہو کہ نہیں کرو ایسا، لوگ سمجھا رہے ہو، آیات بھی پیش کرتے ہیں لڑائی کے دوران کہ دیکھو اللہ یہ کہتا ہے، دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث، یہ شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے، اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی لیول غصے کا ڈاؤن ہوتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں یہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا۔ جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص آیا نصیحت کیجئے، فرمایا لا تغضب، دوسرا آیا فرمایا نصیحت کیجئے لا تغضب، تیسرا آیا فرمایا نصیحت کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کر، غصہ نہیں کر، غصہ نہیں کر، برداشت کر، صبر پیدا کر، تحمل پیدا کر، اپنے اندر عاجزی پیدا کر، انکساری پیدا کر، تیرا گھر بار، تیرے بچے، تیرا خاندان تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ تباہی کے دہانے پہ ہوتے ہو اگر تم غصہ کرتے ہو، بربادی کے دہانے پہ۔ اور اس لڑائیوں سے اور صبر نہ کر کے، برداشت نہ کر کے، ہر وقت فساد سے، جھگڑوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل حصول کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور ان کی لڑائی، اوس اور خزرج کی لڑائی 5 سال 10 سال کے عرصے پر محیط نہیں تھی، بلکہ پورے 100 سال سے زائد عرصے پہ ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، ان کا فساد چل رہا تھا، ان کی خون ریزی چل رہی تھی، آپس میں دنگا تھا، لڑائیاں تھی، فساد تھا، جھگڑے تھے۔ بالآخر 100 سال کی لڑائی کے بعد، 100 سال کی خون ریزی کے بعد، 100 سال کے جھگڑوں کے بعد بیٹھنا پڑا مذاکرات کی ٹیبل پہ، بیٹھنا پڑا مذاکرات کی ٹیبل پہ، بات چیت کرنی پڑی۔ ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پہ جو لڑائی ہوئی شروع، نسلیں 3 نسلیں برباد کر ڈالی، اور ان 3 نسلوں کی بربادی کے بعد آ کے بیٹھنا پڑا کہ چلیں آپس میں مذاکرات کرتے ہیں اور صلح صفائی کی کوئی راہ نکالتے ہیں۔ جتنا بھی لڑ لو، جتنا بھی جھگڑ لو، جتنا بھی رعب اور دبدبا دکھا دو، بالآخر آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ کسی کو ثالث بنانا پڑتا ہے، 2 اور 3 4 اور 5 لوگ تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد صلح صفائی۔ اس سے پہلے ہی اللہ سے کہا رہا ہے کہ صبر کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کا تماشا بنے، اس سے پہلے کہ گلی محلے والے سنیں، پڑوسی سنیں، اس سے پہلے ہی صبر کر لو، صبر کا دامن تھام لو۔ اور اسے میں کہہ رہا ہوں نا، رہنمائی کر رہا ہے آپ کو اللہ کا قرآن کہ ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یہ سوچ کے صبر کر لو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے ہم تمہاری اعانت کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری معاونت کریں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے تو یہ بڑی شے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہم سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ اور ہم سے ڈرنے والے کون ہیں؟ ہماری خشیت اپنے سینے میں رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاق ربہم، ہم سے ڈرنے والے وہ ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے ہم سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے ڈرنے والے کہ ایک وقت آئے گا
ایک گھڑی آئے گی, ایک لمحہ آئے گا کہ انہم ملاق ربہم, ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے. جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے, سینے میں پیوست ہو جائے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, اپنے رب کے سامنے اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں, تو پھر صبر بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے, اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ جب ہمارا رب ہم سے ملاقات کرے وہ ہم سے راضی ہو. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ ملاقات کریں گے, ہم ان کو اپنی طرف لوٹائیں گے, ہم ان کو اپنی طرف لوٹائیں گے, یہ واپس ہمارے پاس آئیں گے, اور پھر ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ ایک آیت ہی اگر ہم اس کو سمجھ لیں آج, کہ جو بھی پریشانی اور تنگ حالات کا سامنا ہو, اور جو کہ حالات بدترین ہیں ہمارے سامنے, صبر اور نماز. نماز میں اللہ سے دعائیں کیجیے, نماز میں اللہ سے التجائیں کیجیے, نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لیجیے, سجدے میں گر جائیے, اللہ کی تسبیح کیجیے, دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیے, دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھیے. آج کے اس بدترین حالات میں اگر آپ کا اور میرا کوئی سب سے بہترین ہتھیار ہے تو وہ یہ دعا ہی ہے. ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, اور ہاتھوں کو اٹھانا کس طرح ہے, اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے ساتھ ہی سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی, اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما. اللہ اکبر, بڑی پیاری دعا ہے. یہی تو چاہیے کہ اللہ بخش دے اور رحم فرما دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, او مصلی, اے نمازی, تو نے دعا مانگنے میں جلدی کر لی ہے, تو نے دعا مانگنے میں جلدی کر لی, تجھے دعا مانگنے کا ادب نہیں آیا, تجھے دعا مانگنے کے آداب نہیں معلوم. دعا مانگنے کا ادب کیا ہونا چاہیے. ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ ایک شخص نے اور نماز پڑھی اور سلام پھیرا, اور اس کے بعد اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ رب العزت کی تسبیح شروع کر دی, اللہ کی تعریف شروع کر دی. یا اللہ تو غفور ہے, یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو قادر ہے, یا اللہ تو فعال لما یرید ہے, اللہ تو رازق ہے, اللہ تو بخشنے والا ہے, اللہ تو اولادیں دینے والا ہے. اللہ کی تعریفیں ہی تعریفیں کی, اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا شروع کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اس نے اپنی حاجات اور التجائیں اللہ کے سامنے پیش کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعائیں کر رہا ہے اور جس انداز سے کر رہا ہے, دعا مانگنے کا انداز یہی ہونا چاہیے, دعا مانگنے کا ادب یہی ہونا چاہیے, دعا مانگنے کا احترام یہی ہونا چاہیے کہ جب ہاتھوں کو اٹھاؤ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو, سب سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو. اللہ تو ہی کھلانے والا ہے, اللہ تو ہی پلانے والا ہے, اللہ تو ہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے, اللہ تو ہی قادر مطلق ہے, اللہ کائنات کے نظام کو چلانے والا تو ہے, یا اللہ سورج اور چاند کو بنانے والا تو ہے, یا اللہ ہمیں اولادیں دینے والا تو ہے, یا اللہ ہماری بگڑیاں بنانے والا تو ہے, ہماری کشتیاں پار لگانے والا تو ہے. تعریف ہے اللہ کی کیجئے, تسبیح کیجئے, تحمید کیجئے, اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے. یہ ہے انداز دعا مانگنے کا, یہ ہے ادب دعا مانگنے کا. اور اس کے بعد جو تم مانگنا چاہتے ہو, جو تمہارے سینے میں بھید ہیں, جو تمہارے سینے میں راز ہیں, جو تمہارے سینے میں جائز خواہشات ہیں, باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے, اللہ کو بتاؤ, اللہ کو بتاؤ اللہ یہ چاہیے, اللہ سے کہو اللہ یہ چاہیے, اللہ یہ مانگنے بیٹھا ہوں. اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک دعا مانگنے کا طریقہ صالحین سے بتایا تھا بعد نماز مغرب. مسکینوں کی طرح مانگو, بے سہاروں کی طرح مانگو, محتاجوں کی طرح مانگو, فقراء کی طرح اللہ سے مانگو. اور وہ کس طرح مانگو کہ رات کے آخری پہر اٹھو, 2 رکعت نماز پڑھو, اور اپنے سر کو ڈھانپ لو,
اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے خاموش بیٹھے رہو. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے خاموش بیٹھے رہو. اللہ مسکین، اللہ پریشان حال، اللہ تباہ کن حالات، اللہ بدترین حالات تو جانتا ہے. یا اللہ خیر فرما دے، یا اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اللہ جو تھوڑا بہت ہے اس میں برکت عطا فرما دے. فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو. دیکھیے ہمارا مرجع اور ماوا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی. گناہگار ہیں بالکل ہیں، خطاکار ہیں بالکل ہیں، لیکن سب جگہ سے تھک ہار کے آنا پڑے گا اللہ کے در پہ. سجدہ دینا پڑے گا اللہ کو، منانا پڑے گا اللہ کو. حالات بہتر ہوں گے، تمہارے ذاتی حالات بھی بہتر ہوں گے، اجتماعی حالات بھی بہتر ہوں گے اگر اللہ رب العالمین کو منا لیا. ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اور سب سے محفوظ جگہ اولاد کے لیے باپ کی گود ہے یا ماں کی گود ہے. سب سے محفوظ جگہ جہاں وہ اپنے آپ کو سب سے محفوظ سمجھتا ہے. لیکن جب اولاد نافرمان ہو جائے اور اولاد باغی ہو جائے اور اولاد ماں باپ کا کہنا نہ مانے، اگر ماں اس کو گھر سے نکال دے اور وہ بھی غصے سے نکل جائے، اولاد بھی غصے سے نکل جائے، کہاں جائے گا وہ؟ کہیں سکون نہیں ملے گا اسے، اس کو کہیں راحت نہیں ملے گی، اس کو کہیں تسکین نصیب نہیں ہوگی. وہ در بدر گھومتا گھومتا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در بدر گھومتا گھومتا بالآخر آئے گا اپنی ماں کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوگا. کھٹکھٹائے گا دروازہ، روئے گا، آنسو نکالے گا، پریشان ہوگا، فریاد کرے گا، معافی مانگے گا. وہ ماں جب دروازہ کھولے گی اور بیٹے کو دیکھے گی، اولاد کو دیکھے گی، آنکھوں میں آنسو، پریشان حال، پسینے سے شرابور اور اس طرح کے تنگ حالات کا سامنا کر کے بالآخر میرے پاس آ گیا، ماں ساری خطاؤں کو بھول کے اپنے سینے سے لگا لے گی، اس سے ساری اس کی نافرمانیاں معاف کر دے گی، ساری اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گی. آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی وقت گزر چکا ہے، میرا بیٹا گم شدہ ہے، مل نہیں رہا. ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ ہی رہا ہے، ایک بچہ آتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اپنے بچے کی یاد میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کتنی محبت کر رہا ہے. یہ عورت یا یہ مرد جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اس سے کئی درجے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. جب تم دیکھ لو کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں، میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہاں کام کر لوں گا، وہاں کام کر لوں گا، یہ میری مدد کر لے گا، تم در بدر اس کے در اس کے در، آستانے پہ، مزار پہ، پیر کے، فقیر کے، نہ جانے کہاں کہاں گھوم کے آ گئے ہو. آؤ اللہ کے در پہ، اللہ رب العزت سے معافی مانگو، وہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وہ تمہاری ساری نافرمانیاں معاف کر دے گا، بخش دے گا تمہیں، اور تمہیں تمہارے حالات کو اللہ بہتر کر دے گا. آنا پڑے گا تمہیں اللہ کے در. ان تمام مشکل حالات کا حل ایک ہے، رجوع اللہ. رجوع اللہ. کھانا نہیں ہے، رجوع اللہ. رزق میں تنگی ہے، رجوع اللہ. بیماری ہے، اللہ سے رجوع کرو، دعا مانگو، دعا مانگو، چلتے پھرتے دعائیں مانگے اللہ سے. اور اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندے پہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ میرے بندے. کون بندے؟ اللہ اکبر. اللہ کا انداز تو دیکھو، محبت کا، پیار کا، اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے انداز سے دیکھیے. گناہگار ہیں جو حد سے بڑھ گئے ہیں، جو گناہوں میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندے. یہ گناہگاروں کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے. یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی شفقت کی علامت نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر کے حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، یا عبادی، یہ میرے بندے، ان سے کہو یہ میرے بندے، آؤ میری طرف، پلٹو میری طرف، رجوع کرو میری طرف، پھیلاؤ ہاتھ کو میری طرف، جھکاؤ اپنی گردن کو میری طرف، مانگو مجھ سے، التجا کرو مجھ سے، ذکر کرو میرا.
ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم غفور الرحیم ہیں, کیونکہ ہم بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. ہم معمولی رحم کرنے والے نہیں, ہم ایسے رحم کرنے والے نہیں ہیں کبھی رحم آ گیا کبھی نہیں آیا. نہیں, جب بھی آؤ گے اخلاص کے ساتھ آؤ گے, مخلص ہو کے آؤ گے ہمارے پاس, ہمیں رحم والا ہی پاؤ گے, کیونکہ ہم رحمان اور رحیم ہیں. بھائیوں اور دوستوں, ماں اور بہنوں, یہ گفتگو, یہ جملے, یہ باتیں پہلے تو میں اپنے ذہن میں بٹھاؤں اور پھر آپ کو چاہیے, کیونکہ آپ بھی اور میں بھی ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں. جڑ جائیے اللہ کی مسجد کے ساتھ, جہاں بھی ہو نماز کی پابندی کیجیے, نماز کے بعد دعا کی پابندی کیجیے, دعا کے بعد اللہ پہ کامل یقین رکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے, میں اللہ اس کی خطاؤں کو معاف بھی کرتا ہوں اور اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہوں. یہ قرآن کی آیت بھی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, گھر سے باہر نکل رہے ہوں, دعا پڑھیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, پڑھ کے نکلیے. بچے کے ساتھ ہوں, بچے کو بھی انگلی پکڑوائیے اور بولے پڑھو بیٹا پہلے یہ, شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان کے شر سے. بچے بیمار ہو جائیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرو اللہ کا, دم کرو ان کے اوپر. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. یہ ذکر اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. دشمن اگر سامنے آ جائے, دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, لوگ دشمن بن جاتے ہیں, اور وہ جو اب آئے دن گلی محلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں آپ کی جان اور مال محفوظ نہیں, ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا سکھا دی, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. پڑھ کے نکلا کرو, پڑھا کرو, بائک پر ہو پڑھا کرو, پیدل چل رہے ہو پڑھ کے نکلو. اللہ رب العزت محفوظ کر لے گا. اللہ رب العزت تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا جب آپ یہ سارے کام کریں گے. ان اذکار کو, ان ذکر و اذکار کو, کوئی درد ہو رہا ہے کہیں پہ, اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پہ ہاتھ رکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھو اور اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجید و حاضر. فرمایا دعا پڑھو, یہ دم کرو اپنے اوپر. دم میرے بھائی جائز ہے, لیکن جو شرکیہ نہ ہو, اور دم بھی اس سے کروایا کیجئے کہ جو اللہ کا ولی ہو, نماز کا پابند ہو, تعلقات اس کے اچھے ہوں, انداز اس کا اچھا ہو. اور پھر اگر کوئی نہ ملے, آپ خود ہیں, پڑھیے سورہ فاتحہ, پڑھیے سورہ ناس فلق, پڑھیے آخری رکوع سورۃ البقرہ کا, آل عمران کا آخری رکوع پڑھیے. جو دعائیں, جو ذکر, جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں سیکھیے, اور اپنے بچوں پہ بھی دم کیجیے, اپنے آپ پہ بھی کیجیے, اور اللہ کے ذکر کے حصار میں لیجیے. آخری بات, یہ حصار بہت ضروری ہے. یہ شیطان آپ کے اوپر نہیں بھٹکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول کے حوالے سے یہی بات آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے لیے ایک اعلان کیا گیا شیطانوں کی طرف سے, غیبی آواز آئی کہ فلاں صحابی کو لے کر آؤ. جواب ملا کہ ہم اس کے پاس گئے, لیکن اس کا ایسا حصار ہے کہ ہم اس حصار کو نہ توڑ سکے. وہ حصار کس کا تھا؟ وہ اللہ کے ذکر کا حصار تھا. وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ کا حصار تھا. وَبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا حساب تھا. جنات آ گئے, شیاطین نے یوں کر دیا, فلانا کا, اور ذکر نہیں کرو گے آئیں گے. اللہ کو یاد نہیں کرو گے وہی آئیں گے. رحمان کی پیروکاری نہیں کرو گے شیطان آئے گا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بچیوں کو نہیں سکھاؤ گے, پریشانیاں ہوں گی. میرے بھائیوں دوستوں, خلاصہ یہ ہے کہ ان تنگ حالات میں صبر بھی کیجئے, اللہ سے مدد بھی حاصل کیجئے, اللہ کی مسجد کے ساتھ بھی تعلق جوڑیے, سجدے کیجئے, دعا کیجئے, اور صبح شام کے اذکار بہترین ہتھیار ہیں. صبح شام کے اذکار پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی, ہر مصیبت, ہر دشمن اور ہر تنگی سے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.